دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ کی صورت پیدا ہوئی. اس تمام انسرٹنٹی کے ماحول میں کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے ہماری اکانومی کا جہاں پہ ہمیں دھکا نہ پہنچا ہو. آپ ہاسپٹیلٹی دیکھیے، آپ انڈسٹری دیکھیے، آپ سروس سیکٹر دیکھیے، جس بھی سیکٹر کو آپ دیکھیں تو جو ہم امید لگائے بیٹھے تھے پچھلے سال کمائی کی وہ سارا رہ گیا. تو وہ ایک مشکل دور تھا ہمارے لیے. اور پھر جو سال کے بیچ میں ستمبر اکتوبر کے آس پاس جو سیلاب کا سلسلہ بنا پورے جموں کشمیر میں، لیکن بالخصوص جو جموں کے کچھ علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل دور رہا. اس میں جو مرکز نے حال ہی میں 1430 کروڑ کا ایک پیکیج ساسکی کے تحت پرماننٹ ریکنسٹرکشن کے لیے اب جموں کشمیر کے لیے اعلان کیا ہے. اب ان پیسوں کا صحیح استعمال کر کے ہم یہاں پہ ریکنسٹرکشن کا سلسلہ جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ دو بڑے چیلنجز تھے ہمارے لیے. امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال جب ہم اسی طرح اسی ہال میں پوسٹ بجٹ آپ سے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ماحول الگ ہی تھا. اس وقت نہ پہلگام کا کسی نے سوچا تھا تو نہ فلڈس کا. اب اس سال ہماری امید ہے کہ یہ سال اگر ہمیں ٹھیک ٹھاک مل جائے تو جموں کشمیر کی اکانومی کو ہم ایک اسٹیبل اور ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ جو ہے اس کو لے جانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ٹریٹی کا جموں کشمیر کو فائدہ ملنا چاہیے، مطلب اس کے ایویڈنس کا، لیکن ابھی تک ملا نہیں ہے. جو جن پاور پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، چاہے رتلے ہو، کیلو ہو، کار ہو، پکڑ ہو، وہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں. ان کے اسکوپ کو، ان کے ڈیزائن کو، ان کا واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے ایبینس میں رکھنے سے ان پروجیکٹس میں جنریشن کیپیسٹی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. آگے جا کے ہم جو نئے پروجیکٹس اگر بنانے جائیں گے ان میں اگر انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہمارے اوپر ریسٹرکشن تھے اگر وہ نہ رہیں تو ضرور آگے جا کے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. حال ہی میں مطلب اب ہماری یہ سوچ ہے کہ کوشش ہے، کیونکہ پاور پروجیکٹس کو بنتے بنتے بہت ٹائم لگتا ہے. کم عرصے میں ہم دو چیزوں کا فائدہ فوری طور حاصل کر سکتے ہیں. ایک، اگر گلر کے پاس سوپور میں تلگل نیویگیشن بیراج بنے جس سے کہ جہلم میں ہم پانی جو ہے اور زیادہ رکھ پائیں، اس سے دو فائدے ہیں ہمیں. ایک تو جہلم کو ہم نیویگیشن کے لیے استعمال کر پائیں گے، گلر کو ہم بچا پائیں گے، اور ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں، لوور جہلم، اوڑی 1، اوڑی 2، ان میں جنریشن کیپیسٹی جو ہماری بڑھ جائے گی. یہ ایک. اور دوسرا، اگر اخنور کے پاس پانی ہم چناب سے نکال کے جموں شہر کو سپلائی کرنا شروع کریں تو جموں میں جو پانی کی قلت رہتی ہے اس کو ہم دور کر پائیں گے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کا ابھی تک پاور سیکٹر پہ کوئی خاص اثر پڑا نہیں ہے. فائدہ ہمیں کسی چیز کا ہوا ہے تو ساسکی کا ہوا ہے. اور میں بدتمیزی نہیں کروں گا. اگر جموں کشمیر کے لیے کسی نے اچھا کیا میں شکریہ کروں گا. میں بار بار کئی چیزوں کے لیے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کا شکریہ کرتا ہوں. جب میں جو سینٹرل یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کرتا ہوں ان کا شکریہ کرتا ہوں. جب میں 4 لیننگ اور نیشنل ہائی وے کے حوالے سے بات کرتا ہوں ان کا شکریہ کرتا ہوں. کئی چیزوں کے لیے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کا شکریہ کرتا ہوں. اب اگر جموں کشمیر میں ان دنوں ساسکی کا پروجیکٹ، ساسکی کا ہمیں ملا، تو اگر میں وزیر اعظم کا شکریہ نہ کروں تو غلط ہوگا. جو ایڈیشنل فنڈنگ ہمیں ملتی ہے فائنانس کی طرف سے، جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہمیں سہیوگ ملتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، اگر میں ہوم منسٹر گورنمنٹ آف انڈیا یا فائنانس منسٹر گورنمنٹ آف انڈیا کا شکریہ نہ کروں تو یہ غلط ہوگا.